اجلاس عام کرنا طے کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس اجلاس میں صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند تشریف لائیں گے اور مزید علماء اکرام اور دانشور حضرات بھی تشریف لائیں گے۔ ہمارا اجلاس کا مقصد ہیٹ کرائم، ہیٹ اسپیچ کے بارے میں مذہبی نفرتی اشتعال انگیزی تقاریر اور نفرتی جرائم کے خلاف قانون بنانے کا مطالبہ کرنے کے لیے اور مذہبی مقامات کا جو قانون ہے 91 کا، اس کے پروٹیکشن کے لیے اور مائنارٹیز کے آبادی کے تناسب سے، یعنی پرسنٹیج جو مائنارٹیز کا تلنگانہ میں ہے اس کے حساب سے سیاسی اور سماجی نمائندگی کے لیے تلنگانہ حکومت سے مطالبے کے لیے پروگرام کیا جا رہا ہے۔ ہیٹ کرائم، ہیٹ اسپیچ کے بارے میں اور مذہبی مقامات کے قانون کے بارے میں الیکشن سے پہلے بھی، یہاں پر اسمبلی الیکشن سے پہلے حکومت کو یہ نمائندگی کی گئی تھی، جس کی وجہ سے کانگریس گورنمنٹ نے، جو کانگریس پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو میں اس کو شامل کیا تھا، مگر ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطالبہ بھی ریاستی حکومت سے کرتے ہیں کہ جب ہم سی ایم ریونت ریڈی صاحب جیت کر آئے تو اسمبلی میں سیکریٹریٹ میں ہماری جو ملاقات ہوئی اس میں بھی یہ مطالبہ پیش کیا گیا تھا۔ اب دوبارہ ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسمبلی میں ہیٹ کرائم اور ہیٹ اسپیچ کے بارے میں سپریم کورٹ کے رولنگ کے مطابق، جو سپریم کورٹ کی رولنگ تحسین پونا والا کیس میں دی گئی ہے، اس رولنگ کے مطابق اسمبلی میں بل پاس کریں، اور یہ بل پاس کرنے سے کسی بھی مذہب کے بڑے لوگوں کے خلاف بولنا جرم ہوگا، چاہے وہ مسلمان بولے، چاہے غیر مسلم بولے، چاہے کوئی بولے۔ جیسے مسلمانوں کے جو بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور غیروں کے بھی کوئی اور ہیں، کرسچنس کے بھی کوئی اور ہیں بڑے، تو ان سب کے خلاف، یعنی کوئی بھی یہ لفظ استعمال کرے گا ان کے خلاف، نفرتی لفظ استعمال کرے گا، اس کو سزا دی جانی چاہیے۔ یعنی ہم سب قوموں کے لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، ملک میں اس وقت ہوا دی جا رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی بات کر کے، مذہب کے خلاف بات کر کے۔ اسی وجہ سے جمعیت علماء چاہتی ہے کہ ریاستی حکومت اس پہ فوری اقدام کرتے ہوئے اسمبلی میں بل لا کر اس کو پاس کرے، تاکہ فرقہ پرستی کا خاتمہ ہو سکے اور منافرت جو پھیل رہی ہے اس کو روکا جا سکے۔ اسی طرح مذہبی مقامات کے بارے میں جو بات کہا گیا ہے کہ چاہے وہ مندر ہو، مسجد ہو، گرجا گھر ہو، چاہے وہ جو ہے آپ کے گرودوارا ہو، ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، جو موقف اس وقت کا ہے اسی موقف پہ برقرار رکھا جائے۔ اس سے آپس میں اختلاف اور تعلقے میں، منڈل میں، گاؤں میں منافرت پھیل رہی ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ ہمارا جمعیت علماء کا مطالبہ ہے۔ تیسرا مطالبہ جو مائنارٹیز کے بارے میں کہا گیا کہ اکثر الیکشن میں ایسا ہوتا کہ چند سیٹوں پر، یعنی 100 میں سے 1-2 سیٹ مسلمانوں کو دے کر ہر سیاسی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم نے نمائندگی کر دی ہے پوری طریقے سے، جبکہ اگر پرسنٹیج کے حساب سے دیکھا جائے تو ہر ریاست میں مسلمانوں کی تعداد الحمدللہ سیکنڈ لارجسٹ میجارٹی کے برابر ہے، مائنارٹی نہیں، سیکنڈ لارجسٹ میجارٹی کے برابر ہے۔ تو یہاں پر بھی تلنگانہ میں بھی اگر انصاف کے ساتھ مائنارٹیز کو ان کے پرسنٹیج کے حساب سے سیاسی اعتبار سے ان کو سیٹس دیا جائے یا ان کی نمائندگی کی جائے تو یہاں پر بھی بہت بڑا نمبر آتا ہے، بڑا نمبر ہوتا ہے۔ تو اس وقت حکومت کو چاہیے کہ فوری اقدام کرتے ہوئے اس پہ عمل کیا جائے۔ سماجی طور پر جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے
اور اسکیمز کا اعلان کیا جاتا ہے، اس اعلان میں ہر کمیونٹی کو الگ الگ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ اتنا پرسنٹیج ان کو دیا گیا ہے. تو یہاں پر جو بسنے والے مائنارٹی ہے ان کو پرسنٹیج کے حساب سے جو ہے اس میں اسکیمات میں ان کو فائدہ دینا چاہیے جو یہاں کی آبادی ہے. ابھی جیسے سنسیکس ہوا ہے یہاں پر اور سنسیکس کرایا گیا ہے، جیسے راہل گاندھی کا نعرہ ہے ہر وقت میں کہ وہ اس کی جتنی آبادی ہے اس کی اتنی حصے داری ہے. تو وہی جو محبت کی دکان چلا رہے ہیں پوری دنیا میں، یعنی پورے انڈیا میں گھوم کر، ان کا خود کا یہ نعرہ ہے. تو یہ بالکل بہت اچھا نعرہ ہے، انصاف پسندی کا نعرہ ہے. اس پہ عمل کر کے یہ اسٹیٹ ماڈل بننا چاہیے. سب سے پہلے پوری کنٹری میں یہ ماڈل بننا چاہیے کہ جس کی جتنی حصہ داری ہے، جتنی تعداد ہے، ان کی اتنی حصہ داری ہونی چاہیے. یہ 3-4 مطالبات ہیں. وقف کے تعلق سے بھی ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سالہ دور میں جو وقف کی تباہی ہوئی ہے، جو بربادی ہوئی ہے وقف کی، اس کو ہم نے الیکشن سے پہلے پیش کیا. باضابطہ طور پر اضلاع میں، گاؤں میں، تعلقے میں، منڈل میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر اس حکومت کو لانے میں بہت آگے کا رول ادا کیا ہے. تو ان کی توقعات وقف کے تعلق سے بہت زیادہ ہیں، مگر اتفاق سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 1 سال سے جو ایکسپیکٹنگ تھی اس ایکسپیکٹنگ پر وقف کے تعلق سے اتنا کام نہیں ہو سکا جو ہم سوچ رہے ہیں. امید ہے کہ آئندہ اس کام کو حکومت اچھی طریقے سے کرے گی اور اسی مطالبے کو لے کر، اسی ڈیمانڈز کو لے کر اپریل کی 26 تاریخ کو حیدرآباد میں انشاءاللہ لاکھوں کا مجمع ہم بلانا چاہتے ہیں. اور اس کا آج فیصلہ لیا ہے ریاست جمعیت علماء نے، اور صدر محترم کی صدارت میں یہ اجلاس طے ہوا. اور انشاءاللہ سارے اضلاع میں اس پروگرام کی جو اپریل کے پروگرام کے سلسلے میں جو طے کیا گیا ہے، سارے اضلاع میں پروگرام طے کیے گئے. الحمدللہ 18 اضلاع میں ابھی تک ہمارے پاس پروگرام طے ہو چکے ہیں جنوری اور فروری میں. باقی کے اور اضلاع کا بھی تاریخ انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گی. جنوری اور فروری میں ہر ضلع اور منڈل میں اس تعلق سے ہم پروگرام کریں گے اور اس مطالبے کو لے کر ہر ضلع اور تعلق سے منڈل میں جائیں گے. میں ہم سب حضرات کا جو ہمارے اضلاع سے آج تشریف لائے، سارے تلنگانہ کے اضلاع کے ذمہ دار، 33 اضلاع میں سے 31 اضلاع کے ذمہ داران تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ میڈیا کے ذریعے سے بھی تلنگانہ کی عوام، خاص طور پر مائنارٹی اور سارے سیاسی جو اس وقت کے حکومت کے ذمہ داران ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو مطالبات ہم پیش کر رہے ہیں آپ سب مل کر ساتھ دیں. اس کو سارے تلنگانہ کے جیسے اور قوموں کی ترقی ہو رہی ہے اسی طریقے سے ہمارے مائنارٹی کمیونٹی کی بھی ترقی ہو سکے. مولانا ایک سوال ہے، وقف بورڈ میں جو ہے ابھی تک ریکارڈ ان کو جو ہے لاک نہیں کھولا گیا، جبکہ الیکشن سے پہلے آپ لوگ جو ہے کانگریس کی پوری تائید کرے ہیں. آج وقف کے کئی جائیداد جو ہے ہار جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کا؟ ایسا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی ایک بات کہی کہ جو ایکسپیکٹنگ وقف کے تعلق سے تھی، باقی کے تو اور بھی کام ہوئے ہیں، لیکن جیسے ایکسپیکٹنگ وقف کے تعلق سے تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے. تو ہم بھی اس پر ریویو کر رہے ہیں اور اس میں ہم مطالبہ بھی کر رہے ہیں، اس میں مطالبہ حکومت سے بھی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اس وقت جو وقف کے اوپر مرکزی حکومت کی طرف سے جو حالات بنائے گئے ہیں اس کی وجہ سے بھی کچھ حالات تھوڑے آگے پیچھے ہیں. لیکن وقف کے تعلق سے انشاءاللہ عنقریب ریاستی جمعیت علماء کی طرف سے بھی اس سلسلے میں بڑی نمائندگی کی کوشش کی جا رہی ہے. جہاں تک کورٹ میں کیس ہارنے کا معاملہ ہے، وہ 100 سے زائد کیس پچھلی گورنمنٹ کے ہیں. اب کے گورنمنٹ کے 2-4 کیس ہیں جو پچھلی گورنمنٹ میں طے ہو گئے تھے. اسی وجہ سے وہاں کے جو ذمہ دار آدمی ہیں جو کیس ہارنے میں ماہر تھے ان کو ہٹایا گیا، دوسرے کو لایا گیا ہے. پھر بھی ہم مطمئن نہیں ہیں اس کام سے، جتنا ہونا چاہیے اتنا ابھی تک نہیں ہوا ہے. شکریہ.